میرا ایمان ہے کہ گزشتہ ہفتے میں خدا آپ سب کے ساتھ رہا، آپ سب نے خدا کی برکت کا تجربہ کیا۔ تو آج ہمارے پاس آج مہمان آ رہے تھے قصور سے، خدا کے خادم جو آج صبح کلام کی خدمت سر انجام دینے والے تھے، لیکن ابھی وہ پہنچ تو گئے ہیں، لیکن آتے آتے انہیں 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور 10:30 کا مطلب 10:30 ہے، تو میں نے کہا وہ آئیں گے تو دوسری عبادت میں کلام سنائیں گے، پہلی عبادت میں ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ یا یسوع یہاں پر موجود ہے، میں نے والد صاحبان سے کہا اگر میں بھی لیٹ ہوتا ہوں میرا بھی انتظار نہ کریں۔ نو ون از اسپیشل، سب سے خاص یسوع ہے، اتنا کوئی خاص ہے اتنا ہوا ہے۔ تو آج ہم دوسرا پیغام سنیں گے جو پچھلے ہفتے میں نے سیریز شروع کی، ایمانداروں کی اتھارٹی یا ایماندار کا اختیار کیا ہے، رائٹس پرسن جو ہے، راست باز لوگ ہیں، ان کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنا اختیار ہے۔ پچھلے ہفتے شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک پادری صاحب کا ذکر کیا جو امریکہ کے اندر کیلیفورنیا جو امریکہ کی ریاست ہے اس میں انہوں نے چرچ کو اوپن کر دیا۔ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ چرچ کو نہیں کھولنا، لیکن وہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چرچ کھولا ہے، چونکہ لوگ چرچ آ رہے تھے، میں نے باہر لان میں عبادت کی، لیکن لوگ چرچ میں آئے، 3000 لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ بہت بڑی خبر تھی امریکہ میں، پوری دنیا میں۔ اور پچھلے ہفتے یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جان میکارتھر اریسٹ ہو جائے گا، اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے اس خبر میں دلچسپی اس لیے تھی کہ وہ بندہ میرا دوست نہیں ہے، 80 سال کا بابا، لیکن میں اس سے ملا ہوا ہوں، میرے لیے اس نے دعا کی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا خداوند مہربانی کرے، کافی لوگ دعا کر رہے تھے، اور گورنر کیلیفورنیا ریاست کا گورنر اس پادری کو جس کا نام جان میکارتھر ہے سپریم کورٹ لے گیا۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ درج ہو گیا، اور 2 دن پہلے بلکہ کل خبر آ رہی تھی کہ گورنر ہار گیا ہے اور سپریم کورٹ نے پادری کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ پادری کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور جج نے باقاعدہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ پادری صاحب جان میکارتھر آپ چرچ کھول سکتے ہیں۔ دس از دا اتھارٹی آف دا بلیورز، یہ ایمانداروں کا اختیار ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ ایماندار لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایلیاہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، جسٹ اپنی طاقت کو سمجھیں۔ تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک آپ خدا کی برکتوں کا تجربہ نہیں کر سکتے، جب تک آپ کو اپنی پاور کا نہیں پتا، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں۔ آپ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ چائلڈ آف گاڈ ہیں، آپ چلڈرن آف گاڈ ہیں، خدا کے بچے ہیں، آپ پرنس اور پرنسز ہیں، آپ شہزادے اور شہزادیاں، چونکہ آپ کا خدا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو آج کے پیغام میں دوسرا جو پیغام ہے سیریز کا، اس کو میں اس ایک کوٹیشن سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے کہا کرسچنز آر اے کنگڈم آف پریسٹس ہو رولڈ بائی پریئنگ۔ وہ کہتا ہے کہ ایماندار لوگ جو ہیں یہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، ایماندار شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا دوسرے حصے کا مطلب ہے کہ ایماندار حکومت کرتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ آپ کی دعا آپ کو حکومت کرنا سکھاتی ہے، آپ کے پاس پاور جو آتی ہے وہ دعا کرنے کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے they need motivation but at the core they need education of who Jesus is and who they are in him۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ صرف ایمانداروں کو تحریک دینی پڑے گی اور ایمانداروں کو سیکھنا پڑے گا کہ یسوع کون ہے اور آپ کون ہیں۔ میں آپ کو تحریک دے رہا ہوں، میں آپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں، میں آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو سمجھیں۔ آپ رول کریں گے، آپ حکومت کریں گے، آپ چھا جائیں گے
لیکن دعا کے ذریعے سے. ابھی آپ نے کلام مقدس کا حصہ سنا, میں نے پچھلے بار والا حصہ ہی تلاوت کرایا. لکھا ہے کہ بس آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لکھا کہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی. میں تھوڑی دیر اس حصے پر بات کروں. اس نے بڑے جوش سے دعا کی. انگریزی میں ہے فروینٹ پریئر. اس نے بڑے جوش سے دعا کی, لیکن اصلی متن کا ترجمہ یہ ہے اس کی دعا جو تھی انرجیٹک دعا تھی, توانائی سے بھری ہوئی دعا تھی. اتنی طاقتور دعا تھی کہ آسمان بند ہو گیا. اتنی طاقتور دعا تھی کہ آسمان کھل گیا. اتنی طاقتور دعا تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ بادشاہ ان برسوں میں مینہ نہیں پڑے گا جب تک میں نہیں کہوں گا. انرجیٹک دعا, پرجوش دعا, توانائی سے بھری ہوئی دعا تبدیلی لے کر آتی ہے. اس سے آپ حکومت کرتے ہیں, اس سے آپ کے اختیار کا پتہ چلتا ہے. اور یہ دعا مزید اس کو آسانی سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا, یہ وہ دعا ہے جس میں ہے ڈو اور ڈائی, یعنی کہ جینے اور مرنے کا سوال ہے. یہ ایسی دعا ہے جس کے بارے میں یعقوب کہتا ہے میں تجھے تب تک جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. اور ساری رات فرشتے سے کشتی لڑنے میں گزار دی, اور صبح سویرے وہ پھٹنے کے وقت خدا کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, چونکہ تو نے انسانوں سے نہیں, آدمیوں سے نہیں, بلکہ خدا سے زور آزمائی کی ہے اور غالب آیا ہے. آپ غالب آنے کے لیے بنے ہیں, آپ اوور کمرز ہیں, آپ کانکرر ہیں, آپ ونر ہیں, جیتے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. یعقوب سے فرشتے نے کہا کہ تو نے آدمیوں سے نہیں خدا سے زور آزمائی کی ہے, تو خدا سے لڑا ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ کی لڑائی کیا ہے؟ آپ کی دعا ہے. یہ وہ دعا ہے, انرجیٹک دعا یہ ہے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. ایک انگریز دعا کرتا ہے خدا کے حضور, وہ کہتا ہے خداون, اس کا نام جان ناکس تھا, کہتا ہے خداون یا مجھے اسکاٹ لینڈ دے, یا اسکاٹ لینڈ کے اندر بیداری لے کر آ, یا پھر میں مر جاؤں گا. ایسی دعا تبدیلی لے کر آئے گی. یہ ہے آپ کا اختیار, خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا. کہتا ہے خداون یا یہ ملک بدل دے یا میں مر جاؤں گا. پھر یعقوب کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. میرے عزیزو, خدا نے آپ کو طاقت دی ہے, خدا نے آپ کو پاور دی ہے, خدا نے آپ کو اتھارٹی دی ہے. اس اتھارٹی کو سمجھے. ایماندار کی راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ کو یسوع مسیح, آپ راست باز نہیں تھے, آپ کو راست باز بنایا گیا ہے. کوئی راست باز نہیں سروے زمین پر. آپ جو مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں, آپ کو یسوع کے کپڑے پہنائے گئے ہیں راست بازی کے. ہم یسوع مسیح کی وجہ سے راست باز ٹھہرے ہیں. آپ کے سارے گناہ یسوع کے اندر ڈال دیے گئے, اور یسوع کی ساری پاکیزگی آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے. اب جب خدا آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھتا, اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. اس میں آپ میں خدا کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے. آپ خدا یسوع مسیح کے بھائی اور بہن ہیں, آپ اس کے خاندان کا حصہ ہیں. اس لیے آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی دعا کے اثر سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. اور اس لیے آپ کے میں صبح کہہ رہا تھا عبادت کے اندر کہ یسوع مسیح, اگر یسوع مسیح والے 100% کام نہیں تو 50% یسوع والی طاقت آپ کے پاس ضرور ہے. اتنے کام آپ ضرور کر سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے. تو میرے عزیزو, جب آپ خدا پر توکل کریں گے, جب آپ کھڑے ہوں گے, اپنی پاور کا استعمال کریں گے, خدا کام کرے گا. تو آج کے لیے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خروج کی کتاب میں ایک بہت بڑا بیان ہے, بہت خوبصورت حصہ ہے. خروج 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں, مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں, تو خدا نے 10 آفتیں مصریوں پر بھیجی ہیں.
اور ہر بار خدا نے ثابت کیا ہے کہ میں زندہ خدا ہوں۔ اور جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل آئے، وہ بیابان کے اندر سفر کر رہے تھے، 40 سال تک وہ مارے مارے پھرتے رہے، اور 40 سالوں میں کئی خدا نے تجربے کروائے، کئی خدا نے معجزے کیے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ لکھا ہے کہ جب مصر کے حکمران فرعون کو پتا چلا کہ ہمارے نوکر آزاد ہو گئے ہیں، اب ہماری نوکری کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، تو مصر کے حاکم فرعون نے لکھا کہ فوجیں تیار کی اور اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ اور جب فوجیں اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑی تو اسرائیلیوں کو پتا چلا، ڈر گئے، کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ وہ موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، مصر میں مرنے سے بہتر تھا کہ ہم مصریوں کی خدمت کرتے، بیابان میں مرنے سے بہتر تھا کہ ہم مصریوں کی خدمت کرتے، ہمیں تو یہاں مرنے کے بعد قبریں بھی نہیں ملے گی۔ کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھی جو تمہیں بیابان میں مرنے کے لیے لے کر آ گیا ہے؟ یہ لوگ بڑے جلد باز ہیں، بڑی جلدی سے یہ خدا پر اور خدا کے بندہ موسیٰ پر تنقید کرنا شروع کر دیتے۔ اسرائیلیوں کو صرف ایک چانس چاہیے، تھوڑا سا موقع چاہیے تنقید کرنے کا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی حالات کچھ ایسے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے۔ وی آر ریڈی۔ اتنے اچھی چیز کا ہم چرچا نہیں کرتے جتنا بری چیز کا چرچا کرتے ہیں، اتنی جلدی اچھی چیز نہیں پھیلتی جتنی بری پھیلتی ہے۔ تو یہ لوگ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو ہی تھوڑا سا سپیس آیا ہے یہ موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک بار تو موسیٰ کہتا ہے، خداوند میری جان لے لے، ان لوگوں کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، یہ تو میری جان لینے پہ آ گئے ہیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، ہمت کر، تھوڑا سا اور آگے بڑھ۔ تو یہاں پر ہوا کیا؟ لکھا کہ جب مصر کی فوجوں نے، فرعون کی فوجوں نے اسرائیلیوں کا پیچھا کیا، آگے بحر کلثم تھا اور پیچھے مصری فوجیں تھیں، فرعون کی فوجیں تھیں، اور بیچ میں سینڈوچ بن گئے ہیں بنی اسرائیل۔ آگے جائیں موت ہے، پیچھے جائیں موت ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں مار دیں گی، آگے بڑھے تو بڑے سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ اب کریں کیا ہونا چاہیے؟ لوگ چلا رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، کوئی کسی طرف سے صدا آ رہی ہے کہ موسیٰ تو ہمارا دشمن ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اے موسیٰ تو ہمارا سیویئر نہیں ہے بلکہ تمہارا مجرم بن چکا ہے، موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لوگ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، موسیٰ کھڑا ہے، خدا کا بندہ ایک بندہ ہے، اور 30 لاکھ لوگ، 21 لاکھ لوگ موسیٰ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے جو سارے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس فرماتا ہے کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو، جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ڈرو مت، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، بی اسٹل، خدا کام کرے گا، کھڑے ہو جاؤ اور خاموش کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کے کام کو دیکھو۔ ان مصری فوجوں کو تم دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ لیکن بائبل کہتی ہے موسیٰ نے ان سے تو کہہ دیا، اب موسیٰ خود پریشان ہے کہ کیسے ہوگا۔ موسیٰ کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے، موسیٰ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ خدا کی لاٹھی ہے۔ کس کی لاٹھی ہے؟ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ نہ ہو، خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ اگر میں اپنے بھائیوں کے پاس گیا، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، خدا نے بھیجا ہے، تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا لاٹھی۔ خدا نے کہا اسے زمین پر پھینک دے۔ وہ لاٹھی کیا ہو گئی؟ سانپ بن گئی۔ موسیٰ ڈر کر بھاگا، خدا نے کہا اس لاٹھی کو پکڑ لے۔ جب موسیٰ نے پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ اور بائبل کہتی ہے اس کے بعد وہ لاٹھی موسیٰ کی نہیں بلکہ خدا کی لاٹھی بن گئی تھی۔ کس کی لاٹھی بن گئی تھی؟ خدا کی۔ لیکن موسیٰ کو ابھی تک یقین نہیں تھا، موسیٰ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ اس کی لاٹھی نہیں بلکہ خدا کی لاٹھی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ابھی تک کہ آپ کون ہیں یسوع مسیح میں، آپ کے پاس جو پاور ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ موسیٰ لوگوں سے تو کہہ چکا کہ کچھ نہیں ہوگا، کھڑے ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خدا تمہارے لیے کام کرے گا، لیکن موسیٰ کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ خدا کیا کر سکتا ہے۔ لکھا ہے
खुदावन ने मूसा से कहा, मूसा खुदा से दुआ कर रहा है, लेकिन खुदावन ने मूसा से कहा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्सों में कर, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। हालेलुया। खुदा ने कहा मुझसे दुआ ना कर। लिसन, एक वक्त है दुआ करने का, एक वक्त है खड़े होने का, एक वक्त है छुप कर खुदा की मदद मांगने का, एक वक्त है क्लेम करने का, ऐलान करेगा यीशु के नाम से खड़ा हो जा, यीशु के नाम से बीमारी दूर हो जा। एक वक्त है कि पहाड़ समुद्र में जा गिर। आप हर वक्त दुआ नहीं कर सकते, खड़े होकर हुक्म दे। खुदा ने मूसा से कहा मुझसे दुआ ना कर, दुआ का टाइम नहीं है, हुक्म दे, अपनी पावर इस्तेमाल कर, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर। जैसे मैंने कहा कि एलिया, उसकी प्राइवेट दुआ जो थी वो पब्लिक में उसको ताकत देती थी। खुदा ने कहा मूसा ये वक्त दुआ का नहीं है, आप छुप कर दुआ करें, घर में दुआ करें, जब आप खड़े हो तो आप शेर की तरह खड़े हो, ये जान करके मेरा बॉस मेरे पीछे खड़ा हुआ है और मैंने हुक्म देना है और यीशु के नाम से होना है। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगियां बदल जाएं, आप खुदा की बरकतों का फतेहमंद जिंदगी का तजर्बा करें, हर वक्त हारे हुए ना रहें, हर वक्त बेकारी की तरह ना रहें, हर वक्त गुर्बत की चक्की में ना पिसें, हर वक्त मुश्किलात से ना लड़ते रहें। यीशु के लिए दुख उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिला वजह दुख उठाना ये ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। तो मूसा से खुदा ने कहा मूसा मुझसे दुआ ना कर, बल्कि अपनी लाठी को उठा और समुंदर को 2 हिस्से कर। और लिखा है कि ऐसा ही हुआ, देख मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज रहूंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूं। याद रखिए, जंग खुदा की है, लड़नी आपने, खड़े आपने होना है। मैं हमेशा कहता हूं यू डोंट हैव टू फाइट इट, यू हैव टू फेस इट। आपने सिर्फ खड़े होना है, जंग खुदा लड़ेगा। आपने मुकाबला करना है, मदद खुदा करेगा। आपने खड़े होकर पानी से कहना 2 हिस्से हो जा, करेगा खुदा, आपने सिर्फ कहना है। हालेलुया। अपनी बरकतों को पुकारें, अपनी बरकतों के लिए ऐलान करें। हर वक्त दुआ का नहीं है, इस बात को, इस कुलीद को समझे। ये नहीं है कि यहाँ हादसा हुआ है, वो वक्त है कि आप खुदा की बरकत के लिए चंद लफ्जों में खड़े और कहे कि यीशु के नाम से थियो, यीशु के नाम से ऐसा हो जा, बल्कि आप वहां पर घंटा दुआ करना शुरू करते हैं। पिछले दिन एक भाई से, पादरी साहब थे, हमारे दोस्त है, आपको याद है, दुआ करने के लिए हमने किया तो उन्होंने कितना वक्त दुआ में लगा दिया। मैंने कहा उन इबादत खत्म हो गई, उन छड्डो दुआ, वो ना को नहीं देर रुपा में मरीज ही बेचारा चल बसेगा। अभी हुक्म दें, हुक्म दें। दुआ का वक्त है, हुक्म देने का वक्त है। दुआ का एक वक्त है, आप ऐलान करें यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से ये हो जा, यीशु के नाम से वो हो, और वो होगा। हालेलुया। खुदावंद करेगा। हर वक्त दुआ नहीं। हॉलैंड का एक बहुत बड़ा नाम ब्रदर एंड्रयू, वो बाइबल का स्मगलर उसको कहते थे। वो बाइबल स्मगल्स करता था। रूस के अंदर उसने बेशुमार बाइबलें पहुंचा दी। जब रूस के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं थी, कम्युनिस्ट था, लोग लादीन थे। तो ब्रदर एंड्रयू कहता है जब मैं हॉलैंड से रशिया की तरफ जा रहा था, मैं बाइबल स्मगल कर रहा था। मेरी कार जो है वो बाइबलों से भरी हुई थी, सारी कार की डिक्की के अंदर बाइबल्स थी, कार के पिछली सीटों पर बाइबल्स पड़ी हुई थी। तो कहते जब मैं चेक पोस्ट पर पहुंचा, रशियन बॉर्डर पर पहुंचा, तो मुझे पुलिस ने रोक लिया। कहते हैं कि स्टॉप हियर, हमने आपकी तलाशी लेनी है, आपकी कार की तलाशी लेनी है। तो कहता है कि मैं निकला कार से, और मैं जानता था कि आज खुदावंद ही बचा सकता है, क्योंकि बाइबलें जो हैं सारी कार के अंदर हैं, और अगर पकड़ा गया तो सीधी सजाए उम्र कैद होगी या सजाए मौत होगी। अब क्या होगा? कहता वहां पर मैंने खड़े होकर एक ऐलान किया, खड़े होकर। वहां घंटा दुआ नहीं करनी आपने, घंटा दुआ ना करते रहे। कहता मैंने खड़े होकर चंद लफ्जों में दुआ की। सुनिए, कहता मैंने कहा खुदावंद जब तू जमीन पर था तूने अंधी आंखों को खोला था, जब तू जमीन पर था तूने अंधी आंखों को खोला, और आज मेरी दुआ है कि खुली हुई आंखों को बंद कर दे, खुली हुई आंखों को बंद कर दे।
اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تلاشی لی اور مجھے کہتے ہیں یو کین گو، تم جا سکتے ہو، آپ اپنا اختیار استعمال کریں۔ ایک وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، ایک وقت ہے آنکھیں بند کرنے کا، ایک وقت ہے دعا کرنے کا، ایک وقت ہے حکم دینے کا۔ موسیٰ مجھ سے فریاد نہ کر، اس سمندر سے کہہ دو حصے ہو جا اور یہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ آپ اپنی طاقت کو سمجھیں۔ یسوع نے کہا ہے میرے نام سے تم معجزے کرو گے، تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، ہاں سچا ہے، سچا رہے گا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ صرف کہیں اور ہو جائے گا۔ اس پہاڑ سے کہو سمندر میں جا کر، وہ تمہارے لیے ایسا ہی کرے گا۔ میرے عزیزو، اپنی طاقت کو، اپنی پاور کو سمجھیں۔ تو آج اس سیکرٹ کو، اس راز کو سمجھیں کہ ہر وقت دعا کا نہیں ہے، ایک وقت دعا کا ہے، ایک وقت اختیار استعمال کرنے کا ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، میری تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ میری تعلیم نہیں ہے۔ شاگرد بھی اسی طرح سے کہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پطرس اور یوحنا ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک جنم کا لنگڑا ان کو ملا اور جنم کے لنگڑے نے ان سے بھیک مانگی۔ یہ اس کی عادت تھی، روز بھیک مانگتا تھا۔ تو لکھا کہ جنم کے لنگڑے نے جب پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی اور وہ پطرس اور یوحنا کو دیکھتا ہے تو یہ پطرس اور یوحنا کھڑے ہو گئے اور وہ پطرس اور یوحنا کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ صاحب جو رکے ہیں شاید یہ مجھے آج بڑی اچھی بھیک دے کر جا رہے ہیں، شاید یہ دوسروں سے مجھے کائنڈ نظر آتے ہیں، بہتر نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا؟ دیکھا کہ پطرس اور یوحنا کھڑے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے پطرس اور یوحنا نے جب اس کو دیکھا ہے تو پطرس نے اس نے کہا سن، سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل، یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور ایسا ہی ہو گیا۔ وہاں پر گھنٹوں دعا کی ضرورت نہیں تھی، اختیار، اپنی پاور۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور لکھا کہ اسی وقت وہ شخص کھڑا ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں چلا گیا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ اختیار کی طاقت ہے۔ اپنے اختیار کو استعمال کریں، اپنی پاور کا استعمال کریں۔ ایک اور واقعہ کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی خروج کی کتاب میں ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر کے جب بنی اسرائیل بیابان میں پھر رہے تھے، آوارہ تھے، بڑی مشکل میں تھے، تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ کبھی گلے کرتے ہیں، کبھی شکوے کرتے ہیں، کبھی موسیٰ کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی خدا کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی پانی پہ جھگڑا ہے، کبھی گوشت کھانے پہ جھگڑا ہے، کہیں روٹی پہ جھگڑا ہے، ہر بات جھگڑا جھگڑا اور جھگڑا۔ کبھی سانپ آتے ہیں انہیں سزا دینے کے لیے، کبھی خدا کسی طرح سے ان پر اپنا قہر انڈیلتا ہے، لیکن لوگ ان سے ڈرتے تھے خدا کی وجہ سے۔ تو لکھا کہ ایک دن امالیکی جو ہیں، یہ قوم امالیک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے لگے، اور جب اسرائیل کے خلاف یہ لڑ رہے تھے تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو اپنے ہاتھ اس طرح سے اٹھا کر رکھنا، اپنے ہاتھ اس طرح سے اٹھا کر رکھنا، جب تک ہاتھ اٹھے رہیں گے فتح ہوگی، جب ہاتھ نیچے ہو جائیں گے تو شکست ہوگی۔ سنیں تمہاری خروج کی کتاب 17ویں باب کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بڑا پیارا حصہ ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو اوپر کر سکتا ہے، آپ کے ایمان کو بڑھا سکتا ہے، آپ کا ایمان زمین سے آسمان کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے اگر آپ اس حصے کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ لکھا ہے 8ویں آیت سے 17ویں باب کی خروج کی کتاب، تب امالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یوشوا سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خداوند کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یوشوا امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا امالیک غالب ہوتے تھے۔ جب موسیٰ کے ہاتھ پھر بڑھ گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوا نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے کیا دی؟ شکست دی۔ دعا نہیں ہو رہی، صرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔
آپ نے کھڑے ہونا ہے، خدا لڑائی کرے گا آپ کے لیے۔ یہ وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، جب 2 زمین پر متفق ہوں گے، میرے باپ سے مانگیں گے تو ان کے لیے ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، موسیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہ اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے اور وہاں پر فتح ہو رہی ہے، شکست نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی ہاتھ نیچے ہوتے ہیں ویسے ہی شکست ہوتی ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو فتح ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ اٹھے رہنے چاہیے، آپ خدا سے پہلے مانگیں، اس کے بعد حکم جاری کریں، آپ اعلان کریں اور خداوند آپ کے لیے کرے گا۔ کہتے ہیں کہ کیوں اس حصے میں موسیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھنے سے فتح ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ آپ جو خدا پر ایمان ہے اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا اس میں حصہ کیسے ڈالتے ہیں؟ موسیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خدا اس کی مدد کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا ایمان رکھیں، ایسی سوچ رکھیں، ایسے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں راست باز ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک گھر کا مالک پردیس گیا ہے اور وہ اپنے نوکروں کو جاتے ہوئے اختیار دے کر گیا ہے اور سب کو اس نے اختیار بانٹ دیا ہے۔ اپنے اختیار کو چیک کریں، اپنی پاور کو چیک کریں۔ اختیار سب کے پاس ہے، پاور سب کے پاس ہے، استعمال کون کر رہا ہے؟ کون اس پاور کا درست استعمال کرے گا؟ خداوند وہ لوگ تلاش کر رہا ہے، خداوند وہ لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو کھڑے ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکے۔ موسیٰ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، فتح خداوند کے نام کی ہو رہی ہے۔ اگین داؤد کھڑا ہوا ہے، فتح خدا نے دی ہے۔ میرے عزیزو، اپنی پاور کا استعمال کریں۔ داؤد کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا لے کر آیا ہے، میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں، اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اپنی طاقت کو استعمال کریں، اپنی پاور کو جانیں۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، جس جگہ پر آپ تلوار رکھیں گے وہ جگہ آپ کی ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو فتح دے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو شفا دے گا۔ لیکن انرجیٹک دعا، روٹین کی دعا نہیں، ایسی دعا کریں کہ آج آپ نے اس چھت کو ہلا دینا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو ہلا دینا ہے۔ یا مجھے اسکاٹ لینڈ دے یا میری جان لے لے، یا مجھے اسکاٹ لینڈ چاہیے یا میں مر جاؤں گا۔ یہ ہے تبدیلی لانے والی دعا، یہ ہے برکتیں لانے والی دعا، روٹین کی دعا۔ میں ایک بندے کو آج صبح سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس طرح سے جوان کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چوٹ بھی ہمیں لگتی تھی تو میری ماں ہمارے لیے دعا کرتی تھی، میری ماں ہمارے لیے دعا کرتی تھی۔ تو کہتا ہے میں نے ایک دن مجھے چوٹ لگی، میں اپنی ماں کے پاس بھاگا گیا، میں نے کہا ماما مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ تو کہتا ہے میری ماں نے دعا کی، خدا میرے بیٹے کو شفا دے۔ کہتا ہے میں جب واپس آیا پھر بھی درد ہو رہی تھی تو میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا، میں نے کہا ماں اس طرح سے دعا کرو کہ جیسے انرجیٹک دعا ہوتی ہے، یہ پین نہیں ہے یا میں نہیں ہوں۔ آپ ایسی دعا کریں کہ یا یہ پرابلم نہیں ہے یا پھر میں نہیں ہوں۔ خدا ایسی دعاؤں کا خدا جواب دیتا ہے، مجھے برکت دے ورنہ تجھے جانے نہیں دوں گا، یا میں مر جاؤں گا یا خداوند پھر آج تیری قدرت ظاہر ہوگی۔ ایموشنل انرجیٹک دعائیں، راست باز جب کر بڑے جوش سے اس نے دعا کی اور می نہ برسا، پھر بڑے جوش سے دعا کی اور می برسا۔ سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے، سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ڈیفرنٹ دعا کریں، گھر پر ڈیفرنٹ دعا کریں، ڈیلی دعا نہ کریں خداوند یہ ہو جائے، نہیں۔ اگر میں نے ہمیشہ کہا اگر آپ کی تکلیف بڑی ہے تو آپ کی دعا بڑی ہونی چاہیے، اگر آپ کے تکلیف میں شدت ہے تو آپ کی دعا میں شدت آنی چاہیے، اگر آپ کے حالات خراب ہیں تو آپ کی دعا کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ تو آج صبح ایسے دعا کریں کہ خدا عجیب کام کرے۔ آج کھڑے ہو جائیں کہ خداوند آج میں نے تجھ سے برکت لینی ہے، خداوند میں نے تجھ سے آج تیری رحمتوں کا برکتوں کا تجربہ، آج میں نے شفا لینی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو کہیں خداوند میں نے شفا لینی ہے تجھ سے، اگر آپ
خاندان کے اندر کسی مشکل سے لڑ رہے ہیں تو کہ خداوند آج میرے خاندان سے اس مشکل کو دور کر دے۔ اگر آپ کے خاندان میں مالی مسائل ہیں، غربت کے جوئے ہیں، تو یسوع سے کہے خداوند اس غربت کو توڑ دے، میں ایمان پر کھڑا ہوں، تو نے کہا کہ ایمان سے مانگو گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ سب دعا کریں گے، سب دعا کریں۔ بڑے جوش سے دعا کی ایلیا نے اور مینا برسا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی اور می برسا۔ آپ کی دعا ایسی ہونی چاہیے، آپ کی دعا کے اندر جوش ہونا چاہیے، آپ کی دعا نارمل نہیں ہونی چاہیے، آپ کی دعا پہاڑوں کو ہٹا دینے والی دعا ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر ہو۔ میں چاہتا ہوں سب دعا کریں گے، کوئی خاموش نہ بیٹھے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو ضرور دعا کریں، اگر آپ کو برکتوں کی ضرورت ہے تو ضرور دعا کریں، اگر آپ بیمار ہیں تو ضرور دعا کریں، اگر آپ کو مالی برکت چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، ضرور دعا کریں، اگر آپ کے خاندان میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ضرور دعا کریں۔ کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی کرائسس ہے، آج یسوع مسیح سے مانگ لیں، مانگے اپنے خداوند سے۔ وہ عظیم ہے، وہ آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے خاندان کو برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر ہو۔ ان زندگیوں کے اندر میں بڑا کام چاہتا ہوں، یسوع ناصری میں بڑی برکت چاہتا ہوں، زندگیوں پر، ان خاندانوں پر میں تیری بڑی برکت مانگتا ہوں۔ یسوع ناصری ان خاندانوں پر میں تیری بڑی برکت مانگتا ہوں۔ یسوع ناصری ان زندگیوں پر تیرا بڑا ہاتھ چاہتا ہوں، اور جتنے آج بیمار ہیں ان جیسس نیم ہیل ہو جائیں، اے بیماری ان بدنوں میں سے نکل جاؤ، یسوع مسیح کے نام سے آؤٹ ہو جاؤ، بیماریوں کے جوئے بریک ہو جائیں، بریک ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، کڈنیز کی پرابلم، جوڑوں کی دردیں، گلٹیاں، ان جیسس نیم آؤٹ ہوں، یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، بدن آزاد ہوں، یسوع کے نام سے آج صبح بدن آزاد ہو جائیں، تیرے لوگ ہیل ہو جائیں۔ جتنے ہمارے لوگ، جتنے نام ہمارے پاس دعائیں لسٹ میں ہیں، یسوع کے نام سے تیری شفا ان پر جاری ہو جائے، تیری شفا ان پر جاری ہو جائے۔ اور خداوند جتنے لوگ خاندانوں کے اندر بیمار پڑے ہیں، یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں، تیرا مسا ان کو آزاد کرے۔ مسا سے بندھن ٹوٹتے ہیں، مسا سے جکڑے ہوئے آزاد ہوتے ہیں۔ اے خداوند تو معجزے کرتا ہے، تو شفا دیتا ہے، تو آج کل بل قیامت تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا۔ اے خداوند خاندانوں کے اندر سے غربت ختم ہو جائے، جتنے لوگ قرض کی لعنت کے نیچے ہیں قرض کی لعنت ختم ہو جائے، جتنے لوگ خداوند مایوس ہو چکے ہیں ان کی دعا کا جواب نہیں آ رہا، خداوند آج سے میری دعا ہے، منت ہے کہ وہ ایک نئے انداز سے دعا شروع کریں، وہ انرجیٹک دعا کریں، وہ پرجوش دعا کریں، اور خداوند ان کے لیے اپنی قدرت کو جاری کر، اپنے فضل کو جاری کر، اپنے رحم کو جاری کر۔ جتنے بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے روزگار پائیں، جتنے بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے روزگار پائیں، جتنوں کا کاروبار ختم ہو چکا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، یسوع کے نام سے ان کو روزگار مہیا کر۔ اے خداوند تو ہمارا حل مشکلات ہے، تو دانیل کو شیروں کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، تو صدرک میس کے لیے کام کرتا ہے، تو ہمارے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ آج خدا زندگیوں پر تیرا ہاتھ چاہتا، خاندانوں پر تیرا ہاتھ چاہتا، خوشحالی عطا کر، خوشحالی عطا کر، برکتوں کی بارش برسا خدا، برکتوں کی بارش برسا خاندانوں پر، یسوع نام سے برکتوں کی بارش برسا۔ آج تیرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ جتنے لوگ اس پیغام کو سنیں، اس دعا کا حصہ بنے، ٹی وی پر، لائیو یوٹیوب پر یا فیس بک پر، ان کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ جو آواز سن رہے یسوع کے نام سے ہیل ہو جائیں، جتنے ہماری آواز سن رہے یسوع کے نام سے شفا پائیں، یسوع کے نام سے برکت پائیں، یسوع کے نام سے ان کے خاندان برکت پائیں۔ کوئی مایوس نہ رہے، کوئی مایوس نہ ہو، کوئی دلگیر نہ ہو، کوئی ہارا ہوا نہ ہو۔ تجربہ کریں تیرے لوگ، بڑی بڑی برکتوں کو جاری کریں۔ ہاللیلویا۔ آج صبح کوئی بھی تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، اپنی اپنی برکت کو ریسیو کریں۔ In Jesus name, receive your blessing. Receive your blessing. کہیں کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نے اپنی برکت کو لے لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کا شکر کریں گے چند لمحوں کے لیے، خدا ان کا شکر کریں گے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ خدا ان تیرا شکر، تعریف ہو خدا کے برے کی۔ مسیح یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔ یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔
पिछले हफ्ते में हमने बहुत सारे अमेरिकन दोस्त जो हैं उनको सुबह की दुआ में हमने लाइव लिया, प्रोजेक्टर पर वो दुआ करते रहे, छोटा छोटा पैगाम शेयर करते रहे। मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई होगी। अगले हफ्ते में फिर मेरा प्लान है कि खुदा के बंदों को लिया जाए, लाइव लिया जाए। मैंने शिफाओं का तजर्बा देखा। मेरा ये क्लियर ऐलान है कि झूठी गवाही ना दें। अगर खुदा आपके लिए काम कर रहा तो ज़रूर गवाही, अगर नहीं कर रहा तो नेक्स्ट टाइम खुदा कर सकता है। नोबडी नोज, ये खुदा का काम है। तो गवाहियाँ सुनी, मेरा दिल खुशी से मुसरत से भरा कि खुदा आज भी काम करता है। हमारे पास बहन आई, कहती हैं कि मैं जब चर्च में आई थी मेरे कंधे बहुत शदीद दर्द कर रहे थे, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे मुकम्मल शिफा हो गई। तो खुदा काम करता है। तो अगले हफ्ते में सुबह की इबादत में फिर हम कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है हम एक नए खादम को लाइव ले और वो हमारे लिए दुआ कर सके। आएँ खुदावंद की बरकतों का तजर्बा करें। खुदावंद आज भी शिफा देता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। गॉड ब्लेस यू।